کہ حضرت امیر معاویہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کی جو آپس میں جنگ ہوئی تھی یہ ہوئی تھی دم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے رشتہ داری بھی تھی اور پھر وہ تیسرے خلیفہ بھی تھے۔ امیر معاویہ پاک کہتے تھے کہ جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا ہے ان کو ہمارے حوالے کرو، مولا علی پاک کے گروہ میں تھے وہ لوگ، ان کو ہمارے حوالے کرو، ہم انہیں قتل کریں یا قصاص میں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی تک حکومت نہیں بنی اور حکومت مضبوط ہو لے گی تو پھر ہم انہیں چن چن کے ماریں گے۔ اب دونوں کا ہی مقصد دین کو غالب کرنا تھا، دونوں کے دل میں کوئی دنیا کا لالچ نہیں تھا، کوئی جنگ انادی نہیں تھی، تو اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، دین اسلام کے لیے تھی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کر دیا وہ کر دیا، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ تھا اس میں وہ پر حق تھا، سمجھا، کیونکہ سرکار نے پہلے خبر دے دی تھی جہاں علی ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، تو لہذا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور یہ حق وہ حق نہیں کہ جو جناب والا باطل کے مقابلے میں، سمجھائیے، کیونکہ ادھر بھی صحابی رسول ہے ادھر بھی صحابی رسول ہے، ادھر وہ ہیں کہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا کہا، مولا علی پاک وہ ہے، مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی عطا کی، سرکار کے داماد ہیں، مولا ہے، ہر لحاظ سے ایک بہت بڑی شان ہے۔ تو دوسری طرف وہ ہے کہ جو قرآن پاک کی وحی لکھتے ہیں، جو کاتب وحی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خال المؤمنین کہا کہ یہ سارے مومنین کے مامور ہیں، سمجھ آ رہی ہے۔ امیر معاویہ پاک بھی یہ نہیں کہ ہاں جو درجات ہیں ان کے لحاظ سے مولا علی پاک ان سے بہت زیادہ افضل ہے، تو لہذا ان کی یہ جو جنگ ہوئی تھی یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہوئی تھی، اس میں مولا علی پاک حق پر تھے، امیر معاویہ پاک خطۂ اجتہادی پر تھے، اور خطۂ اجتہادی کوئی گناہ نہیں ہوتی۔ آج کل یہ شور بڑا بچا ہوا ہے نا، بہت پھیلا ہوا ہے کہ کہتے ہیں کہ خطۂ اجتہادی جو ہے وہ تو گناہ ہے، وہ گناہ ہے۔ سرکار نے جب فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، 7352 حدیث نمبر ہے بخاری شریف کی، سرکار فرماتے ہیں کہ جب حاکم اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے پھر درست بھی کو پہنچ جائے فلہ اجران، اس کے لیے 2 اجر ہے۔ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، سرکار فرماتے ہیں اگر بندہ صحیح مسئلہ نہ سمجھ سکے، حاکم فیصلہ نہ صحیح کر سکے، تو سرکار فرماتے ہیں پھر بھی اسے 1 اجر ملتا ہے۔ ہم کہتے کروں دنیا کے لگاتے ہیں، یہ پنجابی والی اور اردو والی خطا نہیں کہ جس پر گناہ ہو، یہ عربی والی خطا ہے جس پر ایک ایڈیٹی ملتی ہے اجتہاد کے اندر۔ یہ بڑا ہمارے کچھ اپنے جو بغیر سب کچھ نعرے بھی لگاتے ہیں، لبیک کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، اور اپنے آپ کو اس لیول تک لے جاتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں۔ وہ بدبخت علماء کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں، وہ بدبخت اپنی اکابر کو پڑھ گئے، اپنی اکابر کو غلط کہہ رہے ہیں۔ بھائی صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں لوگ امیر اہل سنت جیسے، صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں لوگ جاری صاحب جیسے، صدیوں بعد لوگ پیدا ہوتے ہیں امیر المجاہدین علامہ خادم الشاہی رحمۃ اللہ جیسے۔ اگر ان کی پگڑیاں اچھالنا ہمارے لوگوں نے چھوٹے چھوٹے شتونوں نے شروع کر دی تو باقی رہ کیا جائے گا ہمارے؟ ہم یہ کہتے ہیں جو ہمارے اکابر ہیں، جو صحیح عقیدہ ان کا ادب کرو، اور اس یعنی خطا جو خطا اجتہادی ہے، خطا بمعنی اجر ہے، اس کو لوگ جو ہے دیکھو، میں یہاں آپ کو اس مسئلے کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہوگی، میں صرف چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ بھائی شراب جو ہے، شراب ہم بولتے ہیں، قرآن میں بھی یہ حکم ہے کہ شراب جب وہ حرام، ایسے ہی ہے، حرام کی گئی ہے نا، تو شراب جو ہے ایک شراب حرام ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، مگر حرام کب ہے؟ جب دنیا میں قرآن میں حکم ہے کہ ہم لوگوں کو آخرت میں جنت میں شراب پلائیں۔ ایک ہے دنیا کی شراب، ایک ہے آخرت کی شراب، یہ پئیں حرام ہے، وہ پئیں گے تو حلال ہے۔ تو بھائی لفظ ایک ہے، شراب ہے، مگر جب بولا گیا مختلف اوقات کے لحاظ سے معنی بدل گیا۔ ہے شراب، ادھر پئیں تو سکون ملے گا، حلال ہے، ادھر پئیں حرام ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ بندہ بولتا ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، جرم ہے، حرام ہے۔ تو ایک جگہ آپ کو پتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جگہ جھوٹ بولو تو ثواب ملتا ہے جھوٹ۔ اسی طرح بالکل یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا ہے ایسا ہے، تمہیں سوچنا چاہیے کہ جب جھوٹ پر اجر مل رہا ہے وہ اس کنٹیکس میں بولا جائے، اس معنوں میں لیا جائے جہاں اجر و ثواب ہے۔ سرکار تم جھوٹ پر اجر و ثواب
مان رہے ہو تو جو واضح طور پہ بخاری مسلم میں اور ہزاروں کتابوں میں لکھا ہے کہ قطع تعدی پر اجر ہے، ایسے پگڑیاں باندھ کر علماء کی پگڑیاں اچھالنے والے چھوٹے چھوٹے لوگ، رب ذوالجلال ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، جو کچھ پڑھا ہے رب ذوالجلال اس کو قبول فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو ہمیشہ حق سچ کی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔